ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ۔ پہچان لیا حضرت؟ جی پہچان لیا۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ جی محمد فیضان۔ جی تو فرمائیے فیضان صاحب، کیا بول رہے ہیں؟ حضرت کچھ وقت چاہیے تھا عشاء کے بعد آپ سے، اگر فری رہیں آپ تو کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ اچھا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضرت۔ اسی مسئلے پر، کیا مسئلے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی جس مسئلے پر مکمل تحقیق ہو حضرت۔ دیکھیے جی حضرت دکھائیے۔ جی آپ پہلے سنیے۔ جی سنائیے حضرت۔ میں پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ میں زیادہ بھی تحقیقی چیزوں میں گیا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ تو حضرت آپ نے بغیر تحقیق کیے کیسے عمل چالو کر دیا حضرت؟ جی بغیر تحقیق کیے ہوئے حضرت آپ نے کیسے عمل چالو کر دیا؟ کیا کون سا عمل؟ آپ نے جو بھی اعمال چالو کیے ہیں نماز وغیرہ میں، یا جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر رفع الیدین کرنا، ناف سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا، تحقیق کا نام آپ کا حضرت، آپ کا دعویٰ ہے نا ہم تحقیق کرتے ہیں ہر بات کی۔ اچھا آپ کچھ موڈ میں ہیں کیا؟ کچھ سیکھ کر کے آئے ہیں؟ نہیں حضرت، الحمدللہ کئی لوگ ملتے ہیں آپ جیسے۔ اچھا جی الحمدللہ ان سے بات چیت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہمارے ساتھی عبداللہ بھائی۔ کون سے عبداللہ بھائی تھے؟ ساتھی ہیں ہمارے۔ ہاں انہوں نے غیر مقلد بھائی سے بات کی تھی سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے۔ جی الحمدللہ اب وہ بندہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا جی کیونکہ اس کو دلائل دیے ہیں، اس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ احناف کے پاس دلائل مضبوط ہیں، غیر مقلدین کے پاس دلائل کمزور ہیں۔ ہاں اگر آپ کے پاس دلائل مضبوط حضرت تو ہم بالکل آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کے دعوے باطل ہیں؟ نہیں حضرت، اہل حدیث نہیں، غیر مقلد۔ اچھا نہیں اہل حدیث ہی۔ اچھا اہل حدیث ہی ہیں۔ آپ تو یہ نفرت میں اور تعصب میں بول رہے ہیں غیر مقلد۔ یہ شاید نہیں حضرت، بالکل نہیں۔ اصل میں حضرت میں نے کتاب پڑھی ہے فتاوی ثنائیہ، میں آپ کے پاس اس کا اسکین بھیجتا ہوں حضرت۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اہل حدیث وہ ہو سکتا ہے جن کی صفات ہم نے پیچھے بیان کی ہے، کہ جس طرح میں بھیج دوں آپ کو بات سب، کہ جس طرح سنار اس آدمی کو کہتے ہیں جو سونے کی پرکھ رکھتا ہو کہ کون سا کھٹا ہے، کون سا کھرا ہے، کون سا کھوٹا ہے، ہر کسی کو سنار نہیں کہتے۔ جی اسی طرح اہل حدیث تو ان کو کہیں گے جن کے اندر، جو پہلے جن لوگوں کو محدثین اہل حدیث کہا جاتا تھا، ان کے اندر صفات ہو۔ جی آج کے اور آپ کے کفایت اللہ ثناء ولی کے بقول تو انگوٹھا چھاپ کا لفظ استعمال کیا اب کفایت اللہ ثناء ولی صاحب نے، حوالہ میں دے دوں گا آپ کو۔ وہ حضرت بات لمبی ہو جائے گی، میں تو صرف آپ سے وقت چاہ رہا تھا عشاء کے بعد، آپ وقت دے دیں کس وقت فری رہیں گے، اور موضوع بتا دیں آپ مجھے موضوع بتا دیں کس موضوع پہ بات کریں گے۔ لگ رہا ہے کفایت اللہ ثناء ولی صاحب سے ہار گئے کیا آپ؟ وہ کفایت اللہ ثناء ولی سے فون لگا کے پوچھ لینا آپ کہ کیا ہوا تھا، یا تھک گئے؟ نہیں حضرت، وہ آپ پوچھ لینا ان سے فون لگا کر کے۔ نہیں لگ رہا ہے آپ تھک گئے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ جیسا سمجھے۔ آپ فی الحال یہ بتائیے کہ آپ عشاء کے بعد وقت دے رہے ہیں ہمیں کچھ بات کرنے کے لیے؟ نہیں میں آپ کو کوئی وقت نہیں دے رہا ہوں۔ اچھا ابھی بات کریں گے حضرت سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے؟ کوئی بات نہیں کریں گے ہم آپ سے۔ ہاں تو ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ غیر مقلدین کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح اور صریح ایک بھی حدیث نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہے نا؟ بالکل ہے۔ بس ٹھیک ہے، آپ اپنے دعوے پر خوش رہیے۔ آپ کے پاس دلیل ہے حضرت سینے پہ ہاتھ باندھنے کی صحیح؟ وہی تو آپ کا یہ دعویٰ ہے نا؟ ارے حضرت میرا دعویٰ تو میں نے بیان کر دیا، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک صحیح حدیث ہے کیا حضرت؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کا دعویٰ ہے یہ؟ ارے بالکل حضرت، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر مقلدین کے پاس نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک بھی صحیح اور صریح حدیث موجود نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں حضرت جی کہ آپ کا اگر یہ دعویٰ ہے تو آپ اپنے دعوے پر خوش رہیے نا۔ مطلب آپ بھی اس بات کو مان رہے ہیں میری؟ کون سی بات کو مان رہا ہوں؟ آپ منطق مجھ سے چل رہے ہیں، کون سی بات کو مان رہا ہوں؟ اچھا حضرت میری بات سنیے آپ، حضرت ایک بات سنیے دعویٰ کے اندر حضرت،
یہ بات حضرت محقق ہوتی ہے؟ حضرت ایک بات وہ ایک بات آدمی دعویٰ کر رہا ہے سچا ہی ہو؟ ارے حضرت ایک بات تو سنیے. جی سنائیے. کیا آپ کے پاس نماز میں مرد کے سینے پر ہاتھ باندھنے پر ایک صحیح حدیث موجود ہے کیا حضرت؟ ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا موجود ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس بات میں بھی شک ہے بھی؟ سنیے جی وہ سنائیے. آپ جو ہے نا جس مزاج کو لے کر کے آئے وہ بہت میں پہلے سے جانتا ہوں. ٹھیک اچھا ہے. اچھا جی جی چلیے. جیسے آپ کے حضرت عرفان صاحب نے کہا مفتی فیضان صاحب، ویسے میں سمجھ گیا اچھا کہ اچھا آپ کس درجے کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اچھا یہ آپ کو مارنے کا کام ہے فالتو، اور نہ میں میرے لیے آپ کے لیے میرے پاس نہ کوئی ٹائم ہے. اچھا اچھا. اور آپ پر اپنے دعوے میں خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں خوش فہمی میں نہیں حضرت، دلائل کے تول سکتا ہوں میں آپ کو. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. تو چلیے بات کر لیجیے، بسم اللہ پڑھیے. کھوکھلا. سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک صحیح اور صریح حدیث پڑھ دیجیے، میں آپ سے غیر مقلد. کچھ نہیں ہے تمہارے تو پاس. آپ پڑھ دیجیے. آپ کے پاس ہے حضرت تو آپ پڑھ دیجیے نا، آپ کے پاس ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ بحث ارے کے موڈ میں بالکل بحث نہیں کر رہا ہوں حضرت، آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث پڑھ دیجیے. بالکل خاموشی سن رہا ہوں میں، بالکل بحث نہیں کر رہا ہوں. چلیے آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک صحیح اور صریح حدیث پڑھ دیجیے. چلیے بسم اللہ کریے حضرت. میرے پاس حدیث ہے، میں پڑھ دوں یا نہ پڑھ دوں یہ میرا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. میں پڑھوں حضرت یہاں پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث؟ اگر میں سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہوں تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ناف کے نیچے باندھنے کی دلیل ہے، ایسے جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اس کے پاس تو دلیل ہوگی. تو سنا دیجیے پڑھیے حضرت. تمہارے دلیل کی تو حیثیت ہے کہ وہ ارے حضرت تو آپ سے میں کہتا رہا ہوں، آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پڑھ کے سنا دیجیے مجھے. ہو گیا آپ فالتو کی بات میں. ٹھیک ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سب اچھا حضرت حدیث کا سننا اور سنانا آپ کے نزدیک فالتو کی بات ہے. زیادہ آپ کو اتنا شوق، اتنا جذبہ، اتنی طلب اور جستجو ہے تو اہل حدیث عالموں کے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سے سنیے. ٹھیک ہے. اہل حدیث عالموں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. حضرت ابھی آپ کو میں ویڈیو بھیجوں گا کفایت اللہ ثناء ولی صاحب نے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں آئے پلیس ٹی وی بیٹھ کر. الحمدللہ ان کے خلاف بھی کام چل رہا ہے، ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کیا جا رہا ہے. اور میں تو آپ سے حضرت آپ چھوڑ دیجیے علماء کو، میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں ہم ان کے مقلد تھوڑی ہیں کوئی. آپ بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کفایت اللہ ثناء ولی صاحب کے اور آپ کے عالموں کے مقلد ہیں کیا آپ؟ بتائیے تو کہہ رہا ہوں کفایت اللہ ثناوی بھی ہو یا کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے. کفایت اللہ ایک ہی بندے کا کیوں نام لے رہے ہو یار؟ 50 بندے موجود ہیں. آپ ناصر الدین البانی، زبیر علی زئی، ابو زید ضمیر، ایڈوکیٹ کیا نام اس کا، کیا نام ایڈوکیٹ ہے نا وہ، اس کے آپ ان کے مقلد ہیں کیا حضرت؟ مقلد یہ آپ کے منہ سے بولنے میں اہل حدیث کے سلسلے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے. چلیے حدیث آپ حضرت آپ کی بات چھوڑیے، آپ تو سینے پر ہاتھ باندھے حدیث پڑھ دیجیے. چلیے ٹھیک ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فالتو کی چیزوں میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے حضرت میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث پڑھ دیجیے، میں فون کاٹ دوں گا بس. میں بالکل نہیں فون تو میں کاٹنے جا رہا ہوں نا. آپ کو بتا تو چلیے حضرت میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی آپ سن لیجیے. سنا دیجیے. آپ کو زیادہ من لگا ہوا ہے، آپ کو بتانا آپ یہ چاہ رہے ہیں مجھے بھی کچھ آتا ہے تو بالکل آپ نے کہا نا کھوکھلے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم کھوکھلے نہیں ہیں، دلائل ہمارے پاس ہے. اگر آپ کے پاس اگر سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہوتی تو آپ فوراً بسم اللہ کر دیتے ہماری طرح، جس طرح ہم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صبحان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. سنن الاسرم بحوالہ التمہید لابن عبد البر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164. چونکہ آپ تو خود عالم ہیں اس لیے ترجمہ کرنے کی ضرورت مجھے ہے نہیں، اگر آپ کہیں گے ترجمہ کر دوں گا اس کا میں. جی لا احتاج الى الترجمہ. ٹھیک ہے جی لا احتاج الى الترجمہ. ٹھیک ہے پریشان مت رہیے آپ. جی حضرت. حدیث ہے دوسرے حضرت. حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة. مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 321 حدیث نمبر 3959. بس حسبک توقف.
حضرت میرے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کی بس ایک حدیث پڑھ دیں. ایک منٹ حسبک بھائی. ہلو. جی بس ایک منٹ، آپ کی حدیث کو دیکھ لوں میں جو جی آپ نے پڑھی ہے. بالکل، میں آپ کو واٹس ایپ بھیج دوں حضرت. کیا آپ کو اسکین اصل کتاب سے؟ واٹس ایپ نہیں، میرے پاس واٹس ایپ کی ضرورت نہیں. جب واٹس ایپ کی ضرورت پڑ جائے گی تو میں بذات خود بول دوں گا آپ سے. ارے حضرت آپ دیکھیے، میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ ڈال دی ہے حدیث کا اسکین ڈالا ہے کہ اصل کتاب سے میں نے. اصل کتاب سے نہیں، اصل کتاب سے حکم بھی تو دیکھنا ہے کہ بس اصل کتاب تو بہت ساری ہیں. اچھا. ما روی عن علی رضی اللہ عنہ فی وضع الیدین تحت السرہ خلاصۃ حکم الحدیث. سنیے حضرات، سنیے. ہاں بالکل سنائیے حضرت. آخری صحابی کون سے صحابی سے روایت ہے یہ تحت السرہ والی حدیث؟ پہلی جو میں نے روایت پڑھی ہے وہ جو ہے سنن الاسرم بحوالہ التمہید لابن عبد البر، یہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر کی تفسیر پڑھی حضرت میں نے. دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں. حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن صبهان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرى. ارے میں صحابی کا نام پوچھ رہا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا حضرت. یہ تفسیر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصل لربک وانحر کی. جی بس ایک منٹ ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا. جی حضرت. سنیے. جی سنائیے. سنیے حدیث کا حکم کیا ہے، سنیے. ٹھیک ہے حضرت میں نے حدیث نہیں پڑھی، تفسیر پڑھی ہے قرآن کی پہلے. وہ تفسیر مت سنائیے، تفسیر کی جب بات آئے گی تب حدیث کی بات یہاں ہو رہی ہے. لیکن پہلے میں تفسیر پڑھی ہے نا حضرت. تفسیر کا جواب دیجیے نا جو میں نے پڑھی ہے اس کا. کون سا تفسیر؟ انا اعطیناک الکوثر کا. جی حضرت. فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو اس کی تفسیر میں کروں؟ نہیں، میں نے پڑھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن الاسرم بحوالہ تمہید کی. تو کیا پڑھی آپ نے اس کا مجھے بتائیے. دوبارہ سن لیجیے. کیا آپ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں؟ سن لیجیے دوبارہ سن لیجیے. حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدری. یہ سب چھوڑیے. عن عقبہ. سنیے حضرت، کیوں چھوڑیں. عن عقبة بن صبحان سمع عليا يقول في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر قال وضع اليمنى على اليسرى تحت السرى. سنن الاسرم بحوالہ التمہید لابن عبد البر، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث، اس آیت کی تفسیر واہ خوب گڑبڑ کر رہے ہیں دوست آپ. ارے حضرت ذرا واٹس ایپ دیکھیے، آپ کو اصل کتاب کا حوالہ بھیجا ہے میں نے. آپ کی طرح نہیں ہوں بغیر حوالے بات کرنے والا. کتابوں میں بھی تو دم نہیں ہے. اچھا مولانا میں فارغ نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو فارغ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. حضرت میری تو صرف آپ سے ایک درخواست اب یہ بچی ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پڑھ لو. ایسے یہ کسی کو کافی مشرک بدعتی فاسق نہیں کہتے، اس کے اصول ہوتے ہیں اور ضابطے ہوتے ہیں. جی علماء دیوبند ایسے ہی کسی کو کافی مشرک بدعتی فاسق نہیں کہتے. حضرت سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پڑھ دیجیے بس آپ. جی بسم اللہ. آپ کو ہم نے پرکھ لیا دوست. اچھا دیکھیے، ہم نے جو آپ نے پڑھی جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ٹھیک ہے جی. اور وضو الیدین تحت السرہ، جی یہ محدث کا حکم اس پر جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا ہے حضرت؟ هذا الحدیث ضعیف. بس حضرت حدیث کہاں؟ تفسیر پڑھی حضرت میں تفسیر. وہ ہو گیا بس ختم، اب بات مت رکھیے.